بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا اللہ کا ذکر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ہیں۔ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف وداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیرخم نامی تالاب کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگو در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلدی میرے رب کا الچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دے ہو۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا، لوگوں قرآن پر جمع رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آ گئی۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ اے اللہ، جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی آنت کرے تو بھی اس کی آنت فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہے۔ مولا کا مطلب مددگار بھی ہے، غرض مولا کے لیے 20 کے قریب معنی ہے۔ مشہور محدث امام نبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولا علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحم اللہ نے فرمایا، اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری میں پیر کے دن جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف
تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شاہ سواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بنا دوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوسوں اور مخبر لے کر جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں پھر ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خطاب فرمایا، لوگو یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھی۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موجود ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موجود ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا، اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ
بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری باری تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلوایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی خوشی اس چیز کی اجازت دے دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی کی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا۔ اللہ تعالیٰ غلطی اور کمی بیشی معاف فرمائے۔ والسلام۔